زبان میں تیزاب کی ہے. جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان دماغ کو مت مان, تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا, اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا, وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملے گی. میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی, عقل مندوں کی کامیابی نہیں. صرف 20 دن میں 7 اراکین بلدیہ جیت گئے, اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے, وہاں کے غریب آٹو والے, احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھینچتے ہیں, بولتے ہیں ویسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا الحمدللہ مجلس نے کام کیا. ہاں, راجستھان کو بھی جائیں گے, مدھیہ پردیش کو بھی جائیں گے, کام کچھ بھی نہیں ہے. وہاں 1 دن 2 دن جا کے آنا, پھر دارالسلام میں بیٹھنا نہیں, اپنے کرسی ٹیبل سامنے ہے, پورے بیٹھتے 7 MLA اراکین بلدیہ, آپ آ کر ہم سے بحث کرتے, ہم سے لڑتے, محبت کا اقرار کرتے, تنگ کرنے کے لیے سیلفیاں بھی لیتے, ایک کے بعد ارے بس 1 2 لیتے. بے محبت ہے, صبر کا امتحان ہے, مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے. اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے, نہیں وہاں کیوں جا رہے, یہاں کیوں جا رہے, وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے, وہاں کیوں لڑ رہے. ارے دیوانوں, ایک بات یاد رکھو, میں مجلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں, مجلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی. اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاز کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے. آپ کون ہوتے میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈی گسارے. ہم لڑیں گے, یہ ہمارا فیصلہ ہے, اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو, کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, بقول سالار ملت کہ میں کوئی انجمن تدفین و تکفین نہیں ہوں. میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں, اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا, آگے بڑھانا ہے, اور ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے. جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے, آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی. آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے, اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی. مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں, بھارت کے دلتوں میں, بھارت کے سکھوں میں, بھارت کے عیسائیوں میں, بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آخر کوئی ایک وکلپ تو ہو, کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوز کرتا ہے تو مجلس کے MP کرتے ہیں, کو ہمارے صرف 2 ہمارے MP ہیں. یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. اور کیا کہتے, نہیں انہوں کمیونل ہے, سیکولر نہیں ہے. ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر, تم مجھے کمیونل بولو, زندگی بھر بولو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مظلوموں کی آواز بننا بھارت کے سمویدھان میں, اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے, تو مجھے فخر ہے اس کمیونلزم پر. تم جھوٹے ہو, تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو, تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکتے رہے ہو. چاہے اس میں BJP ہو یا کانگریس ہو یا تمام یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے جماعت کے ذمہ داروں, میرے نوجوان جیالوں, اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے, ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تقریر پر اگر شام میں 6 بجے یا 9 بجے جو ٹی وی کے اینکر بیٹھتے ہیں, ان کو ہماری کوئی تقریر کا جملہ مل جاتا ہے, 1 گھنٹہ 3 گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں. مگر بھارت کے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیو میں جا کر کہا, سپریم کورٹ کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں کہا, جوڈیشری از ان ریم-شیکلز, کورٹ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا وہاں, کیا ملے گا؟ وہ تو خالی کارپوریٹ لوگوں کو
पास करोड़ रुपया है। अरे गोगोई एमपी साहब, अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हो उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशियरी इज इन रैम शैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है, वैसी खूब चलाते, बाजा बजाते, एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है, अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा, रैम शैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैम शैकल का मतलब ये है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले। हर शादी को चाहे वो कोई भी हो, ये देखो ऐसा बोले, गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठ जाए बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर ले? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपये है, वो करोड़ों रुपए की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर? उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मुंह छोड़ता है, उसको मारा जाता है? उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं? उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को, जमीन को लूटा जा रहा है? उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटंकी की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया, जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था, आज कह रहा एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी आप? आपको कोई और नहीं मिला? क्यों मिला गोगोई? हाँ मैं जानता हूं गोगोई को क्यों बनाए आप, मगर ऐसे आदमी को बनाए। अच्छा आप देखिए, दुनिया के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्लार्क कनिंघम, विलियम होबार्ट ने क्या कहा था भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। और
اور شاید گوگوئی نے دیکھا ہوگا، جانتا بھی ہے گوگوئی، یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے۔ یہی سپریم کورٹ نے پورے ایم پیز کو، ایم ایل ایز کو، الیکشن لڑنے والوں سے کہا کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیس ہے دکھانا پڑے گا۔ یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں، مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کیسا ہوگا؟ اور کوئی کنٹم نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں، نہ 6 بجے نہ 9 بجے، کچھ نہیں، کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور اویسی غیر ہے۔ یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اچھا گوگوئی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ہم کو $5 ٹریلین کی اکانومی چاہیے، مگر ہمارے پاس we want a 5 trillion economy but we have a ramshackle judiciary۔ ارے گوگوئی، جوڈیشری عدلیہ کا کام اکانومی کو چلانا نہیں ہے، جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے، انصاف۔ جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے $5 ٹریلین اکانومی 20% ہو جائے، 10% جی ڈی پی ہو جائے، جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے۔ یہ ایسے آدمی کو ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے اس کو ایم پی بنایا ہے۔ اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے، آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڈیشری کو انشکل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نریندر مودی نے ایم پی بنایا، ان کی گورنمنٹ نے بنایا، اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا مودی جی نہیں بنا ہے، پریزیڈنٹ بنایا۔ ارے دیوانے، کانسٹیٹیوشن پڑھ جا کے گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتے ہیں۔ یہ انڈین جوڈیشری سسٹم اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی، میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے، بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے، بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے۔ تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے۔ وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی، جہیز جائے۔ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنے عورتوں کو تم مارو گے؟ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا، اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، بہترین اخلاق اس کے جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ جو مسلمان ہیں بتاؤ، میرے کو ایک مثال دو کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو۔ تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے شرم سے ڈوب مرو۔ تم رسول اللہ کی امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو۔
ختم کرو یہ جہیز کو. کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی دکن کی تاریخ بھری پڑی ہے، محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر، تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. سوچو اس بات کو، ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے. بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، شہزادی جنت سے، یا وہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے. ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو. ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، سمجھاؤ ان لوگوں کو. اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا. تم کبھی اپنی جان نہیں لینا، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان. تم زندہ رہو، ہم تمہارے ساتھ. تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں. اگر تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو. چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے. تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو. مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی. کیا فائدہ اس باپ پر، کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا، زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے. عورتوں کا ساتھ دینا ہے. عورتوں کو حقیر مت سمجھو، عورتوں کا ساتھ دو. ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے. یقیناً جو حجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے، برقع حجاب ان کی ترقی کی نہیں روک سکتا. کل ناسک سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی اسدالدین اویسی تمہارا بہت بڑا نام سنی. ذرا گرم لہجے میں بات کر رہی تھی، میں سمجھا کچھ ہے. اب میں اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے؟ تو بولے نہیں بات کرنا ہے. میں بولو. بولے میرے کو حیدرآباد کے ایروناٹیکل یا اسکول ہے، اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے. میں اس کے امتحانات پاس کر لی، میری فیس 20 لاکھ ہے، آپ کیا مدد کر سکتے؟ میں بولا اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے. بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ؟ بولا نہیں پھر چلا دیتے. بولا انشاءاللہ تعالیٰ میں معلوم کروں گا. بچی کیا بولی؟ میں مسلمان بچیوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہوں، اسی صاحب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں. اور بنے حیدرآباد میں. حیدرآباد سے بھی ہمارے ایک اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی، وہ پائلٹ بنی. بولی میرے کو پائلٹ بننا ہے اسدالدین اویسی صاحب، میں رول ماڈل بننا چاہ رہی ہوں. میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے اسپرٹ کو. اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو قابل بناؤ، بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ. اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں، مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا اب ایک اور اہم بات، انشاءاللہ تعالیٰ ایک بجے سے پہلے بات کو ختم کر لوں گا. یہ کووڈ کی وجہ سے تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملانا. دارالسلام میں جلسہ نہیں ہوا، وہ رحمت العالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا. بہت سے ہمارے جلسے یہ بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ذرا جلسے نہیں ہوئے. اپنے ہی گھر میں نہیں ہوئے، دوسری جگہ سب ہو رہے تھے، تو ذرا اپنے گھر میں ہو رہا ہے، ذرا دل کی بڑاس نکال رہا ہوں. میرے کو بھی خوشی ہو رہی. I am very happy to see all of you. آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی کہ دارالسلام میں کیا ہے نہیں معلوم. جب مرحوم قائد سالار ملت کو پہلی مرتبہ 2002 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور سٹینٹ ڈالا گیا تھا قائد کو، اور کیر نامپلی میں قائد
قید کا علاج ہوا. جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد, تو احمد پاشا قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا قادری کو آپ کو کیوں فکر بھائی, میں کوتمیر کا کٹا لے جاتا ہوں, آلو لے جاتا ہوں, بھاجی لے جاتا ہوں, آپ کو کیوں فکر؟ بولیں گے نہیں دیکھو انہوں کیسی بات کر رہے. آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے میرے میسج کو؟ جتنے نیوز کے چینل ہیں, چاہے وائر ہو, کیراوان ہو, اسکرول ہو, پرنٹ ہو, یہ ڈیجیٹل نیوز چینل ہے, ان کو بھی قانون لاگو. باہر کے اگر اخبارات یہاں سے, جیسا نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, یہ تمام اخبارات اگر نیوز, آپ بتاؤ اوریجنیٹر کیا کریں آپ, ان پہ بھی ایکشن کیا کریں گے؟ انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی بنائیں گے اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیوز اگر غلط ہے آپ معافی چاہنا یا ڈیلیٹ کرنا, اور نہیں تو پھر آپ پہ اوپر آفینس لگا دیں گے. مودی جی یہ کیوں کر رہے آپ؟ اچھا, نریندر مودی صاحب کا کل دیکھ رہا تھا, میں معلوم کیا دسمبر 2017 میں نریندر مودی بھارت کے پردھان منتری نے اپنے بی جے پی کے ایم پی کو کہا تھا, شکایت کی بلکہ, کہ تم لوگ میرے کو جواب نہیں دیتے متروں. ایم پیز کو کہا, صحیح کہا, جوک نہیں ہے, تم میرے کو جواب نہیں دیتے. میں تم کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجاتا ہوں, تم واپس میرے کو گڈ مارننگ کا میسج نہیں بھیجاتے. یعنی پرائم منسٹر اپنے ایم پی سے بول رہے کہ میں تم کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجاتا ہوں اور تم میرے کو واپس گڈ مارننگ نہیں بولتے. مودی جی انہیں گڈ مارننگ نہیں بولا تو ہماری مارننگ کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کو گڈ مارننگ نہیں بولے, آپ کیوں بولنا گڈ مارننگ؟ آپ کو نہیں بولتے گڈ مارننگ. ہم بولتے کسانوں کا کام کرو, ہم بولیں گے دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرو, سکھوں سے انصاف کرو, مگر مودی جی بول رہے میرے کو گڈ مارننگ کا جواب بھی نہیں دیتے میرے ایم پیز. یہ ٹی وی والے بولیں گے, کب بولے انہوں؟ بولو دسمبر 2017. دیکھ لو جا کے, اگر تھمز اپ ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی ہے مگر تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے ہم یہ آئی ٹی رولز کے خلاف ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو نکالیے. یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے. آپ پرائیویسی کا ججمنٹ آ گیا, ڈیٹا کے رولز کیوں نہیں بناتے آپ؟ ڈیٹا کے رولز بنائیے نا. کچھ نہیں بنائیں گے آپ, نہیں کوئی, بس ہر چیز پہ جھانکنا, ہر ایک کی کنڈی میں منڈی ڈالنا. بولتے ہیں حیدرآباد اپن, ارے کئی کو ڈال رہا, ہر ایک کی کنڈی میں منڈی. ان کو بڑا شوق, ہر ایک کی کنڈی میں منڈی. ان کا ہو رہا, تم کیا کر رہے, کیا کھا رہے, کیا پی رہے, کیا پہن رہے, کس سے شادی کر رہے, اس سے شادی مت کرو, اس سے کرو. ارے آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ میں تو کر رہا ہوں نا, گھر میں ہے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوتمیر کا کٹا ہی لے کے جا رہا ہوں. مگر وہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے؟ آپ کو فکر نہیں ہے دلی کے فسادات کے بارے میں؟ 1 سال ہو گیا دلی کے فسادات ہو کر. فیضان کو کس نے مارا؟ بھارت کے وزیر اعظم بتائیے, ہم پوچھنا چاہ رہے. فیضان کو, وہ بچہ جو 4 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے, حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی, اور جن گن من پڑھو. مسٹر مودی, فیضان کو کس نے مارا؟ فیضان کو مارنے والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, ان کو نہیں پکڑتے. وہ آرام سے پھر رہے, بیٹھ رہے. فیضان مر گیا, اس کی فکر نہیں ہے. اور پھر کتنوں کا نام لوں مسٹر مودی, بتائیے آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں. یہ کیراوان میگزین کا پہلی مارچ کا رپورٹ ہے. ایک فیضان خان نام کا بچہ خالی سم کارڈ بیچا, 4 مہینے جیل میں تھا. کورٹ اس کو بیل دی. اشفاق حسین الیکٹرک شاپ کا, اس کو جسم پہ 5 گولیاں مار دیے. 10 دن پہلے, مرنے سے پہلے اشفاق کی شادی ہوئی تھی. مسٹر مودی سے انصاف کب ہوگا؟ پھر اس میں 15 سال کا نتین کمار, یہ ہمارا ہندو بھائی کا بیٹا تھا, کھانا لانے کے لیے نکلا 26 فروری کو. اس کے والد کو فون آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جی ٹی بی ہاسپٹل میں. کون مارا نتین کمار کو؟ 85 سال کی اکبر بیگم کو زندہ جلا دیا گیا.
19 साल के आखिब को सर पर मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर जिसकी 4 साल की बेटी आज भी अपने बाप के लिए तड़पती है। आमिर खान और हाशिम 2 मर गए, दोनों भाई थे, कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद वकील 52 इयर्स, उसके आंख में लाके एसिड फेंक दिए, आज भी वो तड़प रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 24 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान को गोली मारकर शहीद कर दिया। चश्मदीद गवाह है मिस्टर मोदी, आप इंसाफ नहीं कर रहे, हुकूमत आपकी। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे, इंसाफ करने से ही अमन पैदा होगा, अमन मजबूत होगा। अगर हुकूमत वाकई में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है तो भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करना पड़ेगा। 52 लोग मर गए, जिसमें से 41 मुसलमान थे और माँ बाकी हमारे हिंदू भाई थे, सबसे इंसाफ करना है। जेनोसाइड हुआ वहां पर, अब तक 1 साल हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कोविड के लिए वैक्सीन आया है, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना है, आपको अपनी जान को बचाना है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे लोगों को हमने खो दिया, ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अहमद पाशा कादरी साहब को 2 मरतबा कोविड हुआ, मगर अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इम्तियाज जलील को कोविड हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बहुत से हमारे अराकीन बल्दिया को हो, अल्लाह ने उनकी शिफा दे दी। बाज मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान, उनकी मौत हो गई, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हमारे मुल्क में 1,70,000 से ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोविड वायरस से। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इंजेक्शन लगाइए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आए वो लगे तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। घर में इतने बातें सुनते, बीवी के जरा खाली चुमटी लिए तो कुछ नहीं होता, ले लो जाके। इंजेक्शन लेने का है, वायरस से बचना है, और पहले आप भी लो, अपने घर वालों को दिलाओ। खाली जाके बेगम के साथ ओ मैं ले लिया देखो, नहीं, अपनी बेटी को भी जो 20-22 जो बड़ी उम्र की है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, पहले बुजुर्गों को दिलाओ।